السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حدیث نمبر 430. حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا الحسن بن الربيع. ہمیں بیان کیا حسن بن ربیع نے. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ صالح اور بہت عبادت گزار تھے. چٹائیاں بیچتے تھے، یعنی چٹائی بیچنا ان کا پیشہ تھا. اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ لکڑیاں اور کانے بیچتے تھے، یعنی اس کا بزنس کرتے تھے. عمل کرنے والے علماء میں سے تھے. اور مسلم یعنی صحیح مسلم کے جو امام مسلم ہیں ان کے کبائر مشائخ میں سے تھے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے ان سے حدیث روایت کی. ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے وفات کے بعد ابن مبارک کی آنکھیں بند کی تھیں اور ان کو دفن کیا تھا. تو یہ ابو الاحوص سے اور وہ اعمش سے اور وہ زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ نے روایت کیا، اور یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور نسبت الحزلی ہے. یہ سابقون الاولون میں سے تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. انہوں نے 2 ہجرتیں کی. 2 ہجرتیں کون سی؟ حبشہ اور مدینہ کی. بدر، احد، خندق اور بیعت الرضوان میں شریک ہوئے. یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بلند آواز میں قرآن کریم کعبہ کے پاس پڑھا تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے. جب قرآن پڑھتے تو ان کی آواز بہت خوبصورت ہوتی. بہت نحیف جسم کے تھے. ان کی پنڈلیاں خاص طور پر بہت پتلی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں کچھ لانے کا حکم دیا تو یہ درخت پر چڑھے. تو انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے تھوڑا کپڑا اٹھایا تو لوگ ہنس پڑے، یعنی ان کی پنڈلیوں کا پتلا پن دیکھ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی پنڈلیاں میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. یعنی آج یہ جو چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی، دین میں ان کی استقامت کی وجہ سے اور قرآن کی خدمت کی وجہ سے. ایک طرف بہت صاحب علم تھے، قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن مجید لینے کا بھی حکم دیا. لیکن دوسری طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت کرتے تھے. یہ صاحب النعل تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتارتے تو یہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے. اور اسی طرح آپ کا تکیہ اور آپ کا جو وضو کا برتن تھا اس کو بھی اٹھایا کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، خاص طور پر سفر میں. علماء صحابہ میں سے ہیں، قرآن مجید کے حافظ تھے اور انہوں نے علم کی بہت خدمت کی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 70 صورتیں اخذ کی، یعنی براہ راست ڈائریکٹ ان سے سیکھی، جن کے بارے میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ابن مسعود کو وہ اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، یعنی گویا وہ ان کے گھر والوں میں سے ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد ملیء فقہا، کہ یہ فقہ سے بھرے ہوئے تھے، یعنی دین کی بہت زبردست سمجھ بھی رکھتے تھے. یعنی صرف قرآن کے قاری نہیں تھے بلکہ قرآن کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے.
مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے، بقیع میں دفن ہوئے، 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 60 سے کچھ اوپر سال پہ. انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب حدیث بیان کرنے والا خود اس کو سناتا ہے اور شاگرد اس کو سنتا ہے، یعنی جب سن کر اس کو شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے. اور اخبرنا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے استاد کے سامنے، استاد اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر یہ شاگرد آگے اس کو روایت کرتا ہے. تو حدثنا نہیں کہتا کیونکہ اس نے براہ راست استاد کے منہ سے نہیں سنا ہوتا بلکہ کسی اور شاگرد سے سنا ہوتا ہے، اور استاد کی اتھارٹی پر پھر اس کو آگے روایت کر سکتا ہے، لیکن لفظ بدل دیتا ہے، اخبرنا کہتا ہے. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی. قال، فرمایا. مصدوق کا معنی یہاں تصدیق نہیں، وہ مصدق کے معنوں میں آتا ہے یہاں، یعنی جن سے جو وعدے کیے گئے وہ سچ کر دیے گئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، یجمع خلقہ، جمع کی جاتی ہے اس کی خلق، یا اس کا جو تخلیق کا مادہ ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یوما، 40 دن تک. اب یہاں پر اس روایت میں نطفے کا لفظ نہیں آتا، ایک اور روایت میں نطفے کا لفظ آتا ہے، یعنی نطفے کی شکل میں. اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے، یعنی کیا چیز جمع کی جاتی ہے، اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مرد کا عورت سے ملاپ ہوتا ہے تو مرد کا پانی عورت کی ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے. 7ویں دن اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے، یعنی ایک نطفے کی شکل میں وہ ڈلتا ہے، اور پھر یہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفہ علقہ یعنی خون کی پھٹکی بن جاتا ہے 40 دن تک، مثل ذلک، اسی طرح. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کی بوٹی یعنی مضغہ بن جاتا ہے، مثل ذلک، اسی طرح، یعنی 40 دن. تو 3 40 ہوئے، 40 40 40. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور وہ حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا. وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جاتا ہے اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. یہ 4 باتیں کیا ہیں کہ لکھو اس کا عمل، کہ یہ کیسے عمل کرے گا، وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق، وَأَجَلَهُ، اور اس کی موت، وَشَقِيٌّ، اور بدبخت ہے، أَوْ سَعِيدٌ، یا خوش بخت ہے. یہ 4 چیزیں لکھ دو. یہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں پہلے سے ہی، وہ جو لوح محفوظ میں ہے. آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا تقدیر 4 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلی تقدیر، کون سی تقدیر؟ سنوی تو لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، یہ تقدیر عمری ہے. اور وہ تقدیر وہ ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سابق علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اس میں لکھ دیا گیا. اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی مختلف اوقات میں احکامات فرشتوں کو نافذ کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب فرشتہ آ کر یہ سب باتیں لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ 4 مہینوں کے بعد. بعض احادیث میں 42 اور 43 کا بھی لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں 45 کا لفظ بھی آتا ہے کہ 42 دن کے بعد یا 43 دن کے بعد. اور یہ پہلا جو 40 ہے اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. اور 45 کا بھی لفظ آتا ہے. یہ ہر جنین کے مزاج کے اختلاف کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا جلدی لکھا جاتا ہو، کچھ کا کچھ دن اوپر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب یہ کون سی روح ہوتی ہے؟ روح انسانی. اس سے پہلے بھی ایک روح حیوانی اس میں موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر نطفہ جو ہے وہ علقہ اور مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے اور گروتھ ہوتی رہتی ہے اس کی. تو یاد رکھیے روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روح حیوانی جو سارے حیوانات میں موجود ہے، اور ایک روح انسانی جس کی بنا پر انسان باقی حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کو عقل اور سننے کی کا ایک شعور اور
باقی چیزیں عطا ہوتی ہیں. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ، پھر بے شک ایک شخص تم میں سے البتہ عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ نہیں ہوتا درمیان اس کے اور درمیان جنت کے مگر ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے ایک فٹ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، تو سبقت کر جاتی ہے اس پر اس کی کتابت یعنی اس کی تقدیر. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو عمل کرتا ہے آگ والوں کا عمل یعنی دوزخ والوں جیسا عمل کرتا ہے. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور وہ عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک ذراع یا ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ عمل کر لیتا ہے اہل جنت کے عمل یعنی نیک عمل کر لیتا ہے، اور پھر آخر کار اس کا انجام اہل جنت میں سے ہوتا ہے. اس کی وضاحت ہم نے فقہ القلوب میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہم سے زیادہ واقف ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس انسان کے اندر خیر ہے اور کس کے اندر شر ہے. اور جب ساری زندگی بظاہر دیکھنے میں وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کا شر اس کے اندر موجود ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی ایسی آزمائش امتحان میں آتا ہے کہ اس وقت اس سے کچھ ایسا کام، ایسا بول، ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شر سامنے آ جاتا ہے اور انجام اس کا برا ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان کے اندر خیر ہوتی ہے اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اچھے کام کرنے کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ کر نہیں پاتا، لیکن اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ نیک عمل کر جاتا ہے جس کی بنا پر پھر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو اگر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم میں جانے کے لیے مجبور نہیں کیا، تو پھر انسان کے اندر اشکال باقی نہیں رہتا. حدیث سے جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، بڑے سے بڑے کام نیکی کے کرتا رہے، لیکن کبھی اس کے دل کے اندر فخر اور غرور نہ آئے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی اس کے اچھے خاتمے کے ساتھ ہے. حسن خاتمہ کی فکر کرے، یعنی جب تک ایک انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا نہیں، وہ ڈرتا ہی رہے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کوئی ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے کیے کرائے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر اتنا نیک نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک بہت گلٹ ہوتی ہے اور وہ مسلسل اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ میں اچھے کام نہیں کرتا، اس کی شرمندگی رہتی ہے. اسے کبھی فخر اور غرور نہیں ہوتا کہ میں نیک ہوں یا میں نیک لوگوں جیسا ہوں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ اچھے کام کر جاتا ہے. تو اپنے بارے میں بھی اور کسی بھی زندہ انسان کے بارے میں آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو جنت میں جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے نا کہ بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو جنت والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں، لیکن فیصلہ ہی کر دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ کسی کے مرنے کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو جنتی ہے. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں نا، فوت ہو جاتا ہے کوئی شخص تو کہتے ہیں وہ جنتی ایسا تھا اور ایسا تھا. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ جنتی ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو کسی کے بارے میں بہت خوش ہو کر یہ بھی نہ کہیے کہ آپ جنت میں آگے آگے جا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. ایسے کلمات سے ہمیشہ پرہیز کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کہ میرا فیصلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا اور کسی کو جنت میں پہنچا دیا اور کسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. نہیں، ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو معاف کر دیا، اور یہ جو فیصلہ کرنے والا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، حالانکہ وہ دوسرے کی نسبت زیادہ نیک تھا. تو یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ کے، ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے. اور کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیے کہ آپ تو جنتی ہیں اور آپ تو جنت میں فلاں مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون کہاں ہوگا. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور ہر ایک کو کوئی کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے سامنے، اس کے حق کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر ساری زندگی بھی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم
ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ چند چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو یا کسی کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. تو کسی کو بھی کسی حسن عمل پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں. اصل اعتبار خاتمے کا ہے. حدیث کی کچھ وضاحت مزید کریں گے آپ کو سلائیڈ دکھا کر. تو ڈاکٹر فردوس صاحب سے بات کریں گے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 430 ہے، حسن بن ربیع سے. انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شروع کروں گی. قال ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. اتنا سا پارٹ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ جو مائل سٹونز ہیں انسان کی تخلیق کے، ماں کے پیٹ میں، اس میں نطفے کا ذکر ملتا ہے، علقہ کا ذکر ملتا ہے، مضغہ کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت پوشت کا چڑھنا، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح کا پھونکا جانا. اسی حدیث کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری روایت میں جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کے ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے. 7ویں دن اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے. پھر نفس ناطقہ چوتھے چلہ یعنی 4 مہینے کے بعد اس سے متعلق ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو نطفہ ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو امشاج سے مراد ہے کہ ملا جلا یعنی مرد اور عورت کا نطفہ. تو پہلے جو عورت کا نطفہ ہے وہ اووری سے جو ہی خارج ہوتا ہے، اور یہ فلوپین ٹیوبز ہیں جو کہ اس میں رحم میں جا رہی ہے، رحم کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ جو ہلکی سی پنک لائن ہے یہ اووری کی اٹیچمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو پنجہ سا ہے یہ فلوپین ٹیوب ہے جو کہ پھر یوٹرس میں جاتی ہے. تو اس کے اندر ہی یہ ساری سٹیجز ہو رہی ہیں. اس میں جو اووم ہے اووری سے نکل کے ٹیوب میں داخل ہوتا ہے، اور ٹیوب کے اندر اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اور یہ کہ مرد کا جو پانی ہے اس کے اندر ملینز کے حساب سے سپرمز ہوتے ہیں جو مرد کا نطفہ ہوتا ہے. ان ملینز میں سے صرف ایک سپرم نے اس یعنی عورت کے نطفے سے ملنا ہوتا ہے، اور ان سب کے اندر جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ کون سا سپرم جو ہے وہ اس سے ملے گا. اور اس کے بعد پھر اس کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک سیل سے یعنی 2 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر 4 سیلز بن جاتے ہیں، پھر 8 بن جاتے ہیں، پھر سیلز کا مجموعہ بن جاتا ہے جس کو مورولا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بلاسٹوسسٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو سٹیجز تھیں اس میں جیسے 7ویں دن کا ذکر ہے نا، تو اس میں استاذہ نے کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہتی ہوں. تو اتفاق سے جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو ایگزیکٹلی 7ویں دن یہ جو بلاسٹوسسٹ ہے یہ رحم مادر کے اندر اٹیچ ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ ایک میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی جو میں نے سیکھی کہ 7ویں دن ہی اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق یعنی بیسیکلی اگر وہ رحم مادر کے اندر اٹیچ نہ ہو تو وہ تو پھر ضائع ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق ایک طرح سے شروع کرتے ہیں. اور 2-3 مائل سٹونز میں صرف دکھانا چاہوں گی. یہ جو علقہ ہے، علقہ کی شکل ایسی ہوتی ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیچ ہے، جوک جسے بولتے ہیں. تو علقہ کا لفظ کلنگ یا چمٹنے والی چیز، اس کی شکل بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے جوک سے، اور یہ بالکل مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ویسے آنکھ سے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے مدغہ بنتا ہے. مدغہ جو ہے وہ چبایا ہوا جسے ہم اکثر کہتے ہیں بوٹی. تو یہ نیچے ایک چوئنگم ہے جس میں چبا کے جیسے اس کو پھینکا گیا ہو تو اس میں جیسے اسپاٹ دانتوں کے آ جاتے ہیں، اسی طرح کی ایگزیکٹلی شکل جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جنین کی جس کو مدغہ کہا گیا ہے. اور اس سٹیج پہ جیسے 26 ڈیز کی ہے یہ، اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ تو تل کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اہم مائل سٹون جو اور ہے
اس کے بعد مزید تخلیق ہوتی چلی جاتی ہے، ہڈیاں اور وہ گوشت پوشت چڑھتا ہے. لیکن میں صرف 120 ڈیز کی ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں یہاں کہا گیا نا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور یہ بد ہے یا نیک، اور پھر اس میں روح پھونکتی جاتی ہے. تو یہ وہ سٹیج ہے. 120 ڈیز کا جب فیٹس ہو جاتا ہے تو تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے جو روح انسانی ہے. اور یہ بہت اہم مائل سٹون ہے کیونکہ بعض دفعہ جو ایبارشنز وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے فقہی ایشوز میں کہ روح پڑنے سے پہلے ایبارشن کرایا گیا ہے یا روح پڑنے کے بعد، کیونکہ دونوں کا کفارہ اور جو دیت وغیرہ ہے وہ پھر حکم فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال کچھ تھوڑی سی سائنٹیفک وضاحت. جزاکم اللہ خیر. اصل میں اس میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ عموماً قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی سٹیج نطفہ پڑھتے ہیں. تو حدیث جب پڑھی تو اس میں نطفے سے پہلے کی بات تھی، یعنی یجمع فی بطن امہ، اس کو جمع کیا جاتا ہے اور 7 دن تک، اور پھر وہ جمع کر کے نطفے کی شکل میں رحم مادر میں جمایا جاتا ہے، قرار پکڑتا ہے، فی قرار مکین جس کو کہا گیا قرآن مجید میں. تو اس پہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں نے کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ فرسٹ سٹیج ہی نطفہ ہے، لیکن نطفہ سے پہلے بھی کچھ چیز ہے جو اب ثابت بھی ہو چکی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا، جسے آج انسان کی آنکھ نے دیکھا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے اس اندھیرے پیٹ میں جہاں کسی اور کی نگاہ نہیں جا سکتی. اور پھر انسان کی شکل بننا خود بخود نہیں بن سکتا کچھ بھی. جزاک اللہ خیرا. پھر اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن سلام اخبرنا مخلد. یہ محمد بن سلام کون ہے؟ امام بخاری کے استاد. ان کے بارے میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو، محمد بن سلام بیکندی کے بارے میں، کہ لکھتے ہوئے ان کا قلم ٹوٹ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کون ایک دینار میں مجھے قلم دے گا، تو بہت سے قلم اڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی کچھ تو ساتھ بیٹھے تھے اور کچھ دور سے ان کی طرف پھینکنے لگے. یہ علم کے برتنوں میں سے اور وقت کے اماموں میں سے تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ خراسان میں 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ محمد بن سلام بیکندی اور دوسرے جو ہیں وہ اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، جنہوں نے بخاری مجلس میں لکھنے کی بات کی تھی، ایسی کتاب جو امام بخاری کو اللہ نے توفیق دی پھر لکھنے کی. اور محمد بن سلام اسی رات پیدا ہوئے تھے جس رات سفیان الثوری فوت ہوئے تھے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز میں کمی نہیں آتی، ایک جاتا اور ایک آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناگزیر ہیں، ہم دنیا میں نہ ہوئے تو پتہ نہیں دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا یا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کام مختلف لوگوں سے مختلف طریقوں سے لیتا رہتا ہے. اگر ہمیں کسی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی سے کام لینا چاہیے. اخبرنا مخلد، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مخلد نے. اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ بن عقبہ عن نافع قال قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرنی موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کو ابو عاصم نے بھی روایت کیا ہے، یعنی 2 روایات یہاں آ رہی ہیں اور دونوں اختتام ہو رہی ہیں کس پر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب محبت کرتا ہے اللہ کسی بندے سے، نادا جبریل، تو وہ جبریل کو پکارتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. یعنی بیسیکلی تو فرشتوں کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، باب خلق الملائکہ، اور اس میں جو ملائکہ کے سردار ہیں جبریل امین، ان سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. اور یہاں پر جبریل علیہ السلام کے کیا کیا کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پھر لوگوں کے اندر پکارتے ہیں، آسمان والوں میں پکارتے ہیں، اور پھر وہ پکار زمین پر آ جاتی ہے. ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جبریل کا محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر جبریل کی عظمت کو آپ سامنے رکھیں، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صفات بیان کی ہیں. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ تو آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین میں اس کا ذکر خیر رکھ دیا جاتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک اور روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتھ میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی ایک جگہ پر آتے ہیں کہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اور دوسری جگہ حاملین عرش کو بتاتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں. اور حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کا سائز آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے، اس کی محبت حاصل ہوتی ہے ایسے شخص کو. اور پھر آسمان والوں میں سے ساتویں آسمان والے محبت کرتے، پھر ہر آسمان پہ وہ محبت اترتی. یہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے جسے البانی نے روایت کیا ہے مختصر العلوم میں. پھر چھٹے آسمان پہ، پھر پانچویں، پھر کرتے کرتے آسمان دنیا پر، اور پھر ذکر زمین پر اتر آتا ہے. پھر زمین والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح محبت کے علاوہ بغض بھی ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو. اور پھر اسی ترتیب سے وہ بغض زمین پر بھی آ جاتا ہے اور زمین والوں میں اس بندے کی عداوت بھر جاتی ہے. یہ محبت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے. سورۃ مریم آیت 96 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. تو اس کا راز کیا ہے؟ اچھے کام، ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی. یعنی صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام، بلکہ ہر موقع پر اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درست رکھنا اور لوگوں سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. یعنی انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی بریک نہیں آنے دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل سے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر اسی طرح نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ حاصل ہوتی. یعنی صرف فرض نمازیں نہ پڑھا کریں، نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں. بڑے بڑے محدثین آپ دیکھیے کہ اتنی حدیثیں روایت کر کے علم کا سمندر ہوتے ہوئے اپنی نمازوں کی فکر کیا کرتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل کی بھی کثرت کیجیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور چھپا ہوا ہو. یعنی ضروری نہیں کہ جس کی نیکیاں ساری دنیا کے سامنے نشر ہو رہی ہوں وہی اللہ کا محبوب ہے. چھپے ہوئے بندوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرتا ہے، خریدنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے نرم رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس شخص سے جو متقی ہے اور چھپا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جو متقی ہوتا ہے تو وہ تو اپنا سیلف انالیسس محاسبہ کرتا ہے، نیت بھی ٹھیک کرتا ہے، لیکن وہ چھپا ہوا کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا جو صفائی کرتا ہے، ساتھ جو ارد گرد ماحول ہے، ظاہری سی بات ہے امر بالمعروف بھی کر رہا ہے، لوگوں کو اچھی تلقین کر رہا ہے، تو ایک خاص شہرت جو ہے وہ تو چھپا ہوا نہیں رہتا، تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ چھپنے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ وہ کسی غار میں رہتا ہے یا بالکل ہی ان نون ہوتا ہے، یعنی وہ حد البسا اپنی نیکیاں چھپا کے کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، سب کے علم میں نہیں ہوتا. تو مراد اس سے چھپی ہوئی نیکیاں ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا محمد حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا اللیث حدثنا ابن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہاں پر یہ حدیث جو ہے محمد لکھا ہوا ہے اور محمد سے مراد یہاں خود امام بخاری ہے، اور یہ حدثنا جو ہے یہ فربری کا قول ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا یقول، آپ فرماتے تھے
ان الملائکۃ تنزل، پھر ملائکہ کی بات یہاں ہو رہی ہے اور ملائکہ کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ ملائکہ اترتے ہیں فی العنان، بادل میں. ملائکہ کہاں اترتے ہیں؟ بادل میں. وہو السحاب، اور وہ بادل ہے، یعنی عنان کا مطلب بادل ہے. فتذکر الامر قضی فی السماء، پھر وہ ذکر کرتے ہیں اس کام کا یا ان احکامات کا جن کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے. یعنی وہ احکامات جو انہیں آسمان پر ملتے ہیں وہ بادلوں میں آ کر آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتسترق الشیاطین السمع، تو چرا لیتے ہیں شیاطین کچھ سنگن. وہ فرشتوں کی باتوں کو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ چوری کر لیتے ہیں، یعنی جھپٹ لیتے ہیں. پھر فتسمعہ، تو سن لیتے ہیں اس کو. فتوحیہ الی الکہان، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو القاء کرتے ہیں وہ شیاطین کاہنوں کو. کاہن کون ہوتے ہیں؟ نجومی وغیرہ جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں. فیکذبون معہا 100 کذبۃ، پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے ساتھ 100 جھوٹ. من عند انفسہم، اپنے نفس کی طرف سے. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں. چونکہ اس میں ایک سچی بات ہوتی ہے لہذا لوگ 100 جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اس کو بھی سچ سمجھ لیتے ہیں اس ایک سچ کی وجہ سے. کیونکہ عام طور پر لوگوں کو رجحان یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ٹھیک ہوئی تو بس اندھا اعتماد کر لیا، باقی کے بارے میں تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بادلوں میں اتر کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ بادل دیکھیں تو یہ بات ضرور سوچیں. جی اور جب وہی اتر رہی تھی اس وقت تو ان کو اوپر جانے کی ویسے ہی اجازت نہیں تھی. اور آسمان پر فیصلے کس طرح ہوتے ہیں اس کی حدیث بخاری میں یہ تفصیل آتی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہیں، پھر اپنے بازو پھڑپڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی. کبھی پتھر پر زنجیر ایسے ڈال کر دیکھیں جو ساؤنڈ آتی ہے، اس طرح وہ آواز سنتے ہیں. پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کچھ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا. یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو ہم نے سنا وہ صحیح سنا. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا سچ فرمایا اور وہ بہت اونچا اور سب سے بڑا ہے. اور پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین بھاگتے ہیں، یعنی فوراً پہنچتے ہیں. اور شیاطین جو ہیں آسمانوں تک چڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یعنی پورا ہجوم کر لیتے ہیں. اور پھر کوئی ایک بات سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی پھر آگے 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 وہاں سے پہنچتے پہنچتے پھر وہ کاہن تک پہنچتی ہے. حدیث 433. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابراہیم بن سعید حدثنا ابن شہاب عن سلمۃ والاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. یہاں پر امام بخاری کے استاد احمد بن یونس ہیں، اور احمد بن یونس جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے. فضل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں حدیث کس سے لکھوں. انہوں نے کہا احمد بن یونس کی طرف سفر کرو کیونکہ وہ شیخ الاسلام ہے. یہاں تھوڑا تھوڑا ذکر میں امام بخاری کے استادوں کا اس لیے کروں گی تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ امام بخاری نے علم کس سے اخذ کیا، ان لوگوں کی کیا اہمیت اور وقت اور مقام تھا. یعنی امام بخاری کے جو استاد تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات میں بہت بڑے بڑے اسکالرز تھے. تو بہرحال احمد بن یونس جو ہیں ان کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے. اور یہ احمد بن یونس جو ہیں سفیان ثوری سے انہوں نے علم حاصل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے لوٹتا تو میں اپنے نفس کو اس بھلائی پر آمادہ کرتا جو میں نے سیکھی ہوتی. یعنی علم جو سیکھ کر آتا اس کو کرنے کی فکر کرتا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا. اور جب میں مالک بن مغول کے پاس جاتا تو اپنی زبان کی حفاظت کرتا، اور جب میں شریک کے پاس جاتا تو مکمل عقل لے کر لوٹتا. اور جب میں مندل بن علی کے پاس آتا تو ان کی نماز کا حسن میرے نفس کو فکر میں ڈال دیتا کہ یہ اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی احمد بن یونس کون ہے جو اتنے لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور ہر ایک سے مختلف بات سیکھ رہے ہیں. آبزرویشن آپ دیکھیے کہ ہر استاد سے صرف الفاظ نہیں لے رہے، صرف علم نہیں لے رہے،
ان کا عمل بھی لے رہے ہیں کہ یہ کس چیز میں اچھے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مختلف خوبی دی ہوئی ہوتی، تو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے علماء سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعۃ، کانا ہوتا ہے، علی کل باب، ہر دروازے پر، من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں میں سے، ملائکۃ، فرشتے، یکتبون الاول فالاول، اٹینڈنس لینے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں پہلے شخص کا نام، فالاول، پھر اس کے بعد کون، الاول فالاول، ایک کے بعد ایک. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، پھر جب امام بیٹھ جاتا ہے یعنی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے، تب اب الصحف، تو وہ اپنے صحیفے یا اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، وَجَاءُوا، اور آ جاتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے. فرشتے بھی جمعے کے دن خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک امام نہیں آتا. امام آتا ہے تو وہ اپنا کام ختم کر دیتے ہیں. یہ حدیث کتاب الجمعہ بھی ہے، لیکن یہاں پر فرشتوں کے اس بات کے سلسلے میں آئی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ فرشتوں کے جو مختلف کام ہمیں بتائے گئے ہیں کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں، اس کو بھی حق جانیں کہ یہ بھی درست ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا دروازے پر. نہیں، اگر کہا گیا سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ درست ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ جمعے کے دن ڈرتے بھی بہت ہیں. مسند احمد میں آتا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں جو جمعے کے دن ڈرتا نہ ہو. کس بات سے؟ جی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك بالله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم. علی بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، اور علی بن عبداللہ جو ہیں المدینی ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہیں پایا سوائے علی ابن المدینی یعنی علی ابن عبداللہ المدینی کے سامنے. اور یہ علل کی معرفت میں لوگوں میں ایک نشانی تھے، یعنی بہت ماہر تھے. اور امام احمد بن حنبل جو تھے وہ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے اور کبھی ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو ہمیشہ کنیت سے پکارتے تھے. اور پھر ابن مہدی کہتے ہیں کہ علی ابن المدینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. یحیی ابن سعید کہتے ہیں لوگ مجھے علی کے پاس بیٹھنے پر ملامت کرتے ہیں، میں علی سے اس سے زیادہ سیکھتا ہوں جتنا وہ مجھ سے سیکھتا ہے. یہ استاد کے کمنٹس ہیں کہ میں اپنے شاگرد سے زیادہ سیکھتا ہوں جتنا وہ مجھ سے سیکھتا ہے. اور پھر ابو قدامہ سرخسی کہتے کہ میں نے علی ابن المدینی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں سریا ستارے کو نیچے لٹکتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ میں نے اسے پکڑ لیا. انہوں نے یہ خواب دیکھی تھی. تو ابو قدامہ نے کہا کہ اللہ نے ان کا خواب سچ کر دکھایا. وہ علم حدیث میں اس مقام تک پہنچے جہاں کوئی اور نہیں پہنچا، یعنی وہ ستاروں تک، بلندیوں تک جا پہنچے. محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن المدینی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حدیث کے مطلب کی گہری سمجھ بوجھ آدھا علم ہے، یعنی ٹیکسٹ کی سمجھ بوجھ آدھا علم ہے، اور راویوں کی معرفت آدھا علم ہے. تو اس لیے اس دفعہ بخاری کے سیشن میں آپ کو دونوں علم دیے جا رہے ہیں، آدھے آدھے، یعنی حق تو نہیں ادا ہو رہا لیکن دونوں چیزوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ورنہ یہ کہ ٹیکسٹ تو آپ کو بخاری نے روایت کیا، مختلف کتابوں میں، مختلف مضامین میں، تفسیروں میں آپ کو یہ احادیث ساری مل جائیں گی، اور ان میں سے اکثر احادیث آپ نے پڑھ بھی رکھی ہوں گی. لیکن حدیث کو اس کی سند کے ساتھ پڑھنا، اور پھر سند کے جو رجال ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا، کچھ تو دماغ میں رہے گا ہی نا. اور اگر یہ نہیں رہے گا کہ کون کیسا تھا، تو کم از کم یہ امام بخاری کے جو خاص استاد ہیں، اور محمد بن سلام بیکندی کا قلم تو یاد رہے گا، اور علی ابن المدینی کے علل میں مہارت تو یاد رہے گی. تو یہ ایک ایک بات، ایک ایک چیز اگر آپ نوٹ کر لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی شخصیت پر بھی
اور پھر آپ کے آگے بچوں کی تربیت کے معاملے میں آپ کو بہت مفید چیزیں ثابت ہوں گی، فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی. امام بخاری سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی کیا خواہش ہے، یعنی آپ کوئی اپنی خواہش بتائیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں عراق جاؤں اور علی ابن المدینی زندہ ہوں تو میں ان کے پاس بیٹھوں. سعید ابن المسیب کون ہے؟ تابعی ہیں. کہتے ہیں سعید ابن المسیب مر عمر فی المسجد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سے گزر رہے تھے. وحسان ینشد، حسان شعر پڑھ رہے تھے مسجد میں. تو حضرت عمر نے ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت حسان کہنے لگے فقال کنت انشد فیہ، میں اس مسجد میں اس وقت بھی پڑھتا تھا، وفیہ من هو خیر منک، اور اس میں اس وقت وہ موجود ہوتے تھے جو تم سے بہتر تھے. کس کی موجودگی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم مجھے دیکھ کے، عام محاورے میں کہیں کہ تم مجھے دیکھ کے آنکھیں دکھا رہے ہو، میں تو اس وقت بھی یہ شعر یہاں پڑھتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے. ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر حضرت حسان ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بھی وہاں تھے. فقال انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اجب انی، کہ اے حسان میری طرف سے جواب دو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کر. کس کی؟ حسان بن ثابت کی. قال نعم، تو ابو ہریرہ نے تصدیق کی، کہا جی ہاں. تو اس حدیث سے بھی کس کا اس بات ہوتا ہے؟ ملائکہ کا اس بات ہوتا ہے. جبریل امین کی طرف اشارہ ہے. روح القدس بھی ان کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے تھے، کہ آپ دعا کرتے تھے حضرت حسان کے لیے کہ وہ جواب دیں کس کا؟ مشرکین کی حجب کا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن عدی بن ثابت عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان. حفص بن عمر روایت کرتے ہیں شعبہ سے اور وہ عدی بن ثابت سے. حفص بن عمر جو تھے یہ بہت ثقہ تھے اور روایت میں بھی بہت محکم تھے. ان کی ایک حرف کی غلطی بھی نہیں پکڑی جا سکتی تھی، یعنی اتنے متقن تھے، اتنے درست طریقے پر احادیث روایت کرتے تھے. اور اس حدیث میں براء ابن عازب جو ہیں ان کی حدیث ہے. براء ابن عازب صحابی ہیں اور یہ ہجرت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. انصاری تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 غزوات میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور سب سے پہلی شرکت جو جنگ بدر میں تھی اس وقت ان کو چھوٹا سمجھ کر واپس کیا گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ خندق میں شرکت کی اجازت دی تھی جبکہ وہ 15 سال کی عمر کے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 مرتبہ سفر کیا، 18 سفرن. اور پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑی ہوں، یعنی اذان کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں. اور یہ ایران کی فتح میں بھی شامل تھے اور رے کی فتح میں بھی. کوفہ میں رہے اور کوفہ کے فقیہ کہلاتے تھے. ایک طرف اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور دوسری طرف فقیہ کوفہ کہلاتے. لمبی عمر پائی، 72 ہجری میں فوت ہوئے، کوفہ میں ہی فوت ہوئے. کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا احجہم او حاجہم وجبریل معک، ان کی حجب کرو، یا یعنی احجہم اور حاجہم کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ان دونوں الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی حجب کہنے کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی شعر کے ذریعے دفاع کرنا، جس میں اگر کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے بذریعہ شعر، تو شعر ہی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کا جواب دینا اور ان کی خامیوں کو جو حجب کرنے والے ہیں ان کو بیان کرنا. وہ جبریل معک، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں. جبریل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے اور جبریل امین بھی کہا جاتا ہے. اور جبریل علیہ السلام کی طاقت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ بیت المقدس میں پہنچے تو انہوں نے صرف انگلی سے اشارہ کیا تھا تو پتھر میں وہ سوراخ ہو گیا تھا، جس کے ذریعے پھر وہاں پر براق کو باندھا گیا تھا. اس پتھر کے سوراخ میں پھر براق کو باندھا گیا. بولی کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہم بھی کر لیں، دعا ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کا جو ایک پر ہے، اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل کو دیکھا. اچھا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتا رہی تھی کہ چھٹے آسمان پر ہے، تو کسی نے ایسے کیا تھا کہ یہ تو 7ویں پر ہے. دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. ان دونوں میں موافقت ایسے پیدا کی جاتی ہے کہ چھٹے میں جڑیں ہیں اس کی اور 7ویں تک اس کی شاخیں اور اوپر بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک پر مشرق سے مغرب تک دکھائی دیتا، پورے آسمان اور افق کو ڈھانپنے والا. تو آپ خود سوچئے کہ ان کا سائز پھر کتنا بڑا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی عاجزی کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرے تو جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی بالکل چھوٹے ہو کر ایک انتہائی عاجزی کے ساتھ لپٹے ہوئے. پھر حدیث ہے 436. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر. یہ موسیٰ بن اسماعیل جو ہے وہ امام بخاری کے استاد ہیں. وحدثنا اسحاق، اور یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں. اخبرنا وهب بن جریر قال حدثنا ابی قال سمعت حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى غبار ساطع فی سکۃ بنی غنم. زاد موسیٰ، موسیٰ سے مراد موسیٰ بن اسماعیل ہیں، موکب جبریل. امام بخاری اسحاق ابن راہویہ سے روایت کر رہے ہیں اور اس میں صحابی ہیں انس بن مالک. انس بن مالک کہہ رہے ہیں یہاں کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا کہ انی گویا کہ میں انظر دیکھ رہا ہوں الی غبار، غبار کی طرف، گرد کی طرف، ساطع جو اٹھ رہا ہے، فی سکۃ بنی غنم، بنو غنم کی گلی میں. اور موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ غبار کیوں تھا؟ جبریل کے لشکر کی وجہ سے، یعنی جبریل علیہ السلام اپنے لشکر کی وجہ سے، تو وہ غبار صحابہ نے بھی دیکھا. اور بنو غنم جو ہے یہ خزرج قبیلے کی ایک شاخ ہے جو انصار میں سے تھے، اور ابو ایوب انصاری اسی قبیلے میں سے تھے. حدثنا فروہ حدثنا علی بن مسر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ قال کل ذاک یأتینی الملک احیانا فی مثل سلسلۃ الجرس فیبسم انی وقد وعیت ما قال وهو اشدہ علی ویتمثل لی الملک احیانا رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول. یہ حدیث کتاب الوحی میں شروع میں ہی گزر چکی ہے. یہاں دوبارہ انہوں نے فرشتوں کا ایک کام بتایا ہے کہ وہ وحی بھی لاتے ہیں. حارث بن ہشام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا کل ذاک، یہ سب یعنی کئی طرح سے، یأتین الملک، کبھی فرشتہ آتا ہے، احیانا کبھی کبھار، فی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹے کی جھنکار ہو، فیبسم انی، پھر وہ مجھ سے الگ ہوتا ہے یا وہ وحی ختم ہوتی ہے، وقد وعیت ما قال، تو میں یاد کر چکا ہوتا ہوں جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے، وہو اشدہ علی، اور یہ وہی مجھ پر سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، یعنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ویتمثل لی الملک احیانا رجلا، اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے. یتمثل لی رجلا یعنی شکل اختیار کرتا ہے ایک مرد کی، فیکلمنی، پھر وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، یعنی انسانی شکل میں آ کے مجھ سے بات کرتا ہے. فاعی ما یقول، تو میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے. حدثنا آدم حدثنا شیبان حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے ایک جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، دعتہ خزنۃ الجنہ، بلائیں گے اس کو جنت کے چوکیدار، جنت کے خازن، ای فلو یعنی اے فلان، ہلم ادھر آ جاؤ، یعنی ہر کوئی بلائے گا ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، ذاک الذی لا توا علیہ، یہ تو وہ شخص ہوگا جس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی اس کی تو موج ہی موج ہے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا عمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، هذا جبریل يقرأ عليك السلام، یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اس سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. فقالت، تو وہ کہنے لگی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت. کیسے جواب دیتے ہیں حضرت عائشہ سے سیکھیے. ترا ما لا ارا، اے اللہ کے رسول آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی. وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی کہ ہمیں فرشتہ نظر آئے. ترید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حدثنا ابو نعیم حدثنا عمر بن زر تحویل، یعنی دوبارہ دوسری سند سے امام بخاری کہتے ہیں قال وحدثنی یحییٰ حدثنا وقیع عن عمر بن زر. یہ حدیث بھی عمر بن زر ہی سے ہے، دو مختلف روایات سے. عن ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. عن سعید بن جبیر، وہ سعید بن جبیر سے. عن ابن عباس، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے یعنی حضرت عبداللہ اور ان کے والد عباس سے راضی ہو جائے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا الا تزورنا، کیا نہیں تم زیارت کرتے ہماری، کیوں نہیں تم ہماری زیارت کرتے، ہماری ملاقات کو آتے. اکثر، اس سے زیادہ، مما تزورنا، جتنی تم ہماری زیارت کرتے ہو، یعنی ہماری ملاقات کو آتے، یعنی جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے. یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی ملاقات کا شوق تھا، اشتیاق تھا. وہ کیوں؟ جبریل آ کے کیا کرتے تھے؟ سکھاتے تھے، کچھ نئی بات لاتے تھے، کوئی خبر لاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا اس بارے میں کہ بعض اوقات وحی کے آنے میں جب دیر ہو جاتی، یعنی کبھی 40 دن گزر گئے، یا سورۃ الکہف میں جو آتا ہے کہ جب انشاءاللہ نہیں کہا تو وہ واقعہ 15 دن بعد آپ کو بتایا گیا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد آنے کی درخواست کی جبریل علیہ السلام سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال، وہ کہتے ہیں فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، یعنی ہم خود نہیں آ سکتے، ہمیں بھیجا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام یا فرشتے جو ہیں وہ مأمور ہیں، مأمور، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے. سورۃ مریم کی آیت ہے آخر تک. آخری حدیث بھی صفحے کی پڑھانا چاہوں گی. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبریل علی حرف فلم ازل استزیدہ حتی انتہى علی 7 احرف. اقرأنی، پڑھایا مجھ کو، جبریل علیہ السلام نے، علی حرف، ایک حرف پر یا ایک محاورے پر، یعنی قرآن مجید. فلم ازل استزیدہ، تو مسلسل میں ان سے زیادہ کا مطالبہ کرتا رہا. استزیدہ کا لفظ کس سے؟ زیادہ سے. حتی انتہا، یہاں تک کہ آپ رک گئے، علی 7 احرف، 7 حروف پر. یعنی ایک محاورہ بنو تمیم کا ہے اور ایک بنو طے کا، اور اسی طرح مختلف. قرآن کو 7 عرب کے محاوروں پر پڑھنے کی اجازت دی. اس سے مراد 7 قراءات نہیں ہے، کیونکہ قراءات جو ہیں وہ تو بعد میں مدون ہوئی ہیں. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد 7 قراءات ہیں. تو احرف سے مراد یعنی 7 طریقوں پر پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. اس سے مراد یعنی کچھ مقامات ہیں جن کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اور 7 قراتوں کو جمع کرنے کا جو اہتمام کیا تھا ان میں سے پہلا شخص ابن مجاہد تھا، اور اس کا تعلق 4 صدی ہجری سے ہے. ٹھیک ہے. اور
اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں جو آپ علوم القرآن میں پڑھ سکتے ہیں. جب جمعے کے دن وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تو جب تک خطبہ نہیں شروع ہوتا وہ لکھتے رہتے ہیں، تو جو لیٹ آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا. اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام اس خاص کتاب میں نہیں لکھا جاتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.